الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 62 تصوف احیاء العلوم جلد نمبر 4۔ اس میں ہم ایک نیا ٹاپک جس کا عنوان ہے امید، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ہی امید کا جو اپوزٹ ہے نا امیدی، مایوسی، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے، کیسے ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں مختصر اتنا عرض کر دوں کہ توبہ کے بیان میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب کوئی نیکی کریں تو اس امید پر کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے نیکی کریں، پوری امید سے، پورے وثوق سے، پورے یقین سے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے اس پہ بہت اجر ملے گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی گناہ کا خیال آئے تو اس وقت یہ امید نہیں رکھنی کہ توبہ کر لوں گا، نا 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 نا، یہ غلط امید ہے۔ اس وقت خوف آنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ کر لی تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جسے خود رب کائنات نے شدید قرار دیا ہو تو وہ کتنی شدید ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں کرتے ہوئے تو امید ہونی چاہیے، اور جب کبھی گناہ کا خیال آئے یا گناہ کا موقع آئے فوراً خوف خدا غالب آنا چاہیے، اللہ سے ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، دنیا و آخرت میں ندامت کا ڈر، یہ غالب آنا چاہیے۔ تو یہ دو جملے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ خلاصہ ہے، حاصل کلام یہی بات ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی جو حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ارشادات فرمائے ہیں، اس میں سے بھی کچھ پڑھ کے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ یہی چیز مضبوط پختہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو امید ہے مزید وہ قائم رہے، اور گناہوں سے بیزاری بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ امید کی حقیقت کا بیان، مقام اور حال کی تعریف۔ جان لیجئے کہ امید مقامات سالکین میں سے ایک مقام، سالک کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، اس رستے پہ چلنے والے، راہ سلوک کے مسافر، طریقت کے مسافر، اور احوال طالبین میں سے ایک حال ہے۔ جب وصف باقی اور قائم رہے اسے مقام کہا جاتا ہے، اور جب وہ عارضی اور جلد زائل ہونے والا ہو تو اسے حال کہتے ہیں۔ جس طرح زردی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 جو باقی رہتی ہے جیسے سونے کی زردی، نمبر 2 جو جلد زائل ہو جاتی ہے جیسے خوف کی وجہ سے چہرے کا زرد ہو جانا، اور تیسری وہ جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے جیسے مریض کے جسم کا زرد ہو جانا، کہ مریض کی زردی کبھی باقی رہ جاتی ہے اور کبھی زائل ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل کی صفات میں بھی یہی تقسیم ہوتی ہے، جو صفت باقی نہ رہتی ہو اسے حال کہتے ہیں، کیونکہ حال جلدی تبدیل ہو جاتا ہے، حالت بدلتی رہتی ہے نا۔
اور یہ صورت تمام اوصاف قلب میں پیش آتی ہے۔ اس وقت ہمارا مقصد امید کی حقیقت بیان کرنا ہے، اور امید کی تکمیل حال، علم اور عمل سے ہوتی ہے۔ پس علم کے نتیجے میں حال پیدا ہوتا ہے، حال عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور امید ان تینوں کے مجموعے کی حالت کا نام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ پیش آتا ہے وہ ناپسندیدہ ہوگا یا پسندیدہ، پھر وہ فی الحال موجود ہوگا یا ماضی میں اس کا وجود رہ چکا ہوگا یا مستقبل میں اس کا انتظار ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں اس بات کا خیال آئے جو ماضی میں واقع ہو چکی ہے، اسے ذکر اور تذکر یعنی یاد آنا کہتے ہیں۔ امید تو نہیں کہتے نا، یاد کہتے ہیں۔ اور اگر دل میں آنے والی چیز کا خیال فی الحال موجود ہے تو اسے وجد، ذوق اور ادراک کہتے ہیں۔ وجد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے آپ اپنے اندر پاتے ہیں۔ وجد مطلب موجود، پائی جانا۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی ایسی چیز کا خیال آئے جس کا وجود مستقبل میں متوقع ہے اور وہ چیز دل پر غالب بھی آ جائے تو اسے انتظار اور توقع کہتے ہیں۔ اور چیز جس کا انتظار ہے اگر وہ ناپسند ہو اور اس کے خیال سے دل کو تکلیف پہنچتی ہو تو اسے خوف اور اشفاق کہتے ہیں۔ شفق، پو پھٹنا۔ اور اگر کسی محبوب چیز کا انتظار ہو اور اس کی طرف میلان اور دل میں خیال آنے سے دل کو لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہو تو اسی خوشی کو امید کہتے ہیں۔ معلوم ہوا امید اس چیز کے انتظار سے خوش ہونے کو کہتے ہیں جو اس کے نزدیک محبوب ہو۔ امید میں متوقع چیز کا محبوب ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی سبب ہو۔ لہذا اگر کسی چیز کا انتظار اس کے اکثر اسباب کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے ہے تو اس پر امید کا نام صادق آتا ہے، اور اگر یہ انتظار ناقص اسباب کے ساتھ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اس پر دھوکے اور بے وقوفی کا نام امید کے مقابلے میں زیادہ صادق آتا ہے۔ اور اگر اسباب کی موجودگی اور غیر موجودگی کا پتہ ہی نہ ہو تو اس انتظار پر تمنا کا نام زیادہ صادق آتا ہے، کیونکہ یہ انتظار بغیر کسی سبب کے ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ یہ کیسے الفاظ ہیں جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں تو بالکل یہ تعریفات سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک ناپسندیدہ واقعہ جس کا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے خوف کہتے ہیں، اور ایک پسندیدہ واقعہ جو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اسے امید کہتے ہیں۔ جس کے اسباب ہوں تو وہ امید ہے۔ جیسے بندہ پورا مہینہ کام کرتا ہے، وقت پہ آیا، وقت پہ گیا، اور کام کے دوران بھی سستی نہیں کی، اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے تو اسے امید ہوتی ہے مجھے تنخواہ ملے گی۔ اور ایک بندہ ہے اس نے کام میں کوتاہی کی ہے، اسے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نکال نہ دیا جائے۔ اور ایک بندہ ہے روزانہ اپنی وہ ڈگریاں لے کر انٹرویو کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ مجھے جاب مل جائے۔ تو یوں مطلب کہ یہ چیزیں جب سمجھ آ گئی ہیں تو اب آگے سماعت کرتے جائیں۔ امید اور خوف کا لفظ کن چیزوں پر بولا جائے گا؟ بہرحال امید اور خوف کا نام انہی چیزوں پر بولا جائے گا جن کے پائے جانے میں تردد ہو اور جن کا وجود یقینی ہو۔ ان پر نہیں بولا جائے گا، کیونکہ سورج کے طلوع کے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے سورج کے طلوع ہونے کی امید ہے، اور غروب کے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے غروب آفتاب کا خوف ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں یقینی ہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے بارش کے برسنے کی امید اور اس کے رک جانے کا خوف ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دل زمین کی طرح ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت کی مثال زمین میں ہل چلانے، اس کی صفائی کرنے، نہریں کھودنے
اور ان کی طرف پانی لے جانے کی طرح ہے۔ جو دل دنیا پر فریفتہ اور اس پر مستغرق ہے، اس نمکین زمین کی طرح جس میں بیج کی نشوونما نہیں ہوتی۔ اور قیامت کا دن کھیتی کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور ایمان قلب میں خباثت اور بری عادات کی موجودگی میں کم ہی نفع پہنچاتا ہے۔ جس طرح کھاری زمین میں بیج پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ امید، دھوکہ اور تمنا کی مثال، یہ مثال انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ کے پھر کچھ چیزیں چھوڑ دیں گے۔ بندے کے مغفرت کی امید کو کھیتی والے کی امید پر قیاس کرنا چاہیے کہ جو شخص بھی اچھی زمین حاصل کرتا ہے اس میں سڑا ہوا اور کیڑا لگا ہوا بیج نہیں بوتا، بلکہ عمدہ بیج بوتا ہے، اور بیج کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، یعنی اسے اس کے اوقات میں پانی دیتا ہے، پھر زمین سے کانٹے، خضر و گھاس اور ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتا ہے جو بیج کی بڑھوتری کے بعد اس کے خراب ہونے کی راہ میں حائل ہوں۔ پھر اللہ عز و جل کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کھیتی تیار ہونے تک زمین کو بجلی کی گرج اور اسے خراب کرنے والی آفات سے بچائے گا، تو اس کا یہ انتظار امید کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی زمین میں بیج بوئے جو سخت یا نمکین ہو، یا ایسی بلندی پر واقع ہو جس میں پانی نہ پہنچ سکے، نیز وہ اس کی بالکل دیکھ بھال بھی نہ کرے اور کھیتی کاٹنے کا انتظار کرے، تو ایسا انتظار بے وقوفی اور دھوکہ کہلاتا ہے، امید نہیں۔ اگر کسی نے عمدہ زمین میں بیج بویا مگر اسے پانی نہ دیا اور بارش کے پانی کا انتظار کرنے لگا، جبکہ یہ وہ وقت ہے جس میں غالب طور پہ بارش نہ برستی ہو، البتہ برسنا ممکن ہو، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، نہ کہ امید۔ معلوم ہوا کہ امید کا لفظ ایسی محبوب چیز کے انتظار پر ہے، ایسی محبوب چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے تمام اسباب مہیا ہوں اور وہ بندے کے اختیار میں ہوں، صرف وہ اسباب باقی رہ گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں نہ ہوں، تو اب اللہ عز و جل کا فضل ہی ہے کہ وہ اس کھیتی سے تمام نقصانات اور مفسدات کو دور کر دے۔ حقیقی امید جب بندہ ایمان کا بیج بوتا ہے اور اس کو عبادات کے پانی سے سیراب کرتا ہے اور دل کو بری عادات کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے فضل یعنی ان چیزوں پر مرتے دم تک قائم رہنے اور مغفرت کا سبب بننے، حسن خاتمہ کا منتظر رہتا ہے، تو اس کا یہ انتظار حقیقی امید ہے جو فی نفس ہی قابل تعریف ہے اور اسباب ایمان کے مطابق موت تک مغفرت کے اسباب کی تکمیل میں مشغولیت اور ہمیشگی کا باعث ہے۔ احمق شخص، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، احمق وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرے پھر اللہ سے جنت کی تمنا رکھے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اس باغ والے کی مذمت فرمائی جس نے اپنے باغ میں داخل ہو کر یہ کہا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ تو ان چیزوں کی مذمت قرآن پاک سے بھی ہمیں ملتی ہے، حدیث پاک سے بھی ملتی ہے۔ توفیق توبہ کی امید کے لائق کون؟
اس کے حوالے سے قرآن آیت انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے، خالی باتیں، خالی دعوے اور جھوٹی امیدیں نہیں لگانی، جسے تمنا کہتے ہیں۔ بڑا دھوکہ امید عمل پر اکساتی ہے، مقام امید سے محروم شخص، یہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری فصل ہے امید کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان۔ جان لیجئے امید کے ساتھ عمل کرنا خوف کے ساتھ عمل کرنے سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا سب سے زیادہ مقرب بندہ وہ ہے جو اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور محبت کا غلبہ امید کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ دو بادشاہوں میں سے ایک کی خدمت اس کی سزا کے خوف سے کی جاتی ہو اور دوسرے کی انعام کی امید پر، تو انعام کی امید رکھنے والا خوف رکھنے والے شخص کے مقابلے میں زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ عز و جل سے امید اور اچھا گمان رکھنے کے متعلق ترغیب دلائی گئی، بالخصوص موت کے وقت۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا حرام ہے۔ اللہ کے متعلق بندے کا گمان کیسا ہو؟ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ہی مرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اب وہ میرے متعلق جو چاہے گمان رکھے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لائے جو نزاع کے عالم میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، خود کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، میں اپنے آپ کو اس طرح پاتا ہوں کہ گناہوں پر خوف زدہ ہوں اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ ارشاد فرمایا، ایسے وقت میں جب کسی بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں امید و خوف جمع ہو جائیں تو اللہ عز و جل اس کی امید اسے عطا فرماتا ہے، اور جس چیز سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اسے امن عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت الہی سے نا امیدی بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے بدگمانی کے سبب ہلاکت، رحمت کی امید، حسن ظن اور امید کے باعث بخشش۔ میرے بندوں کو مایوس نہ کیجیے، لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کیجیے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، مجھ سے محبت کریں اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ ارشاد فرمایا، مجھے خوبیوں کے ساتھ یاد کرو، میرے انعامات و احسانات کو بھی یاد کرو اور لوگوں کو بھی یاد دلاؤ، کیونکہ وہ مجھ سے صرف اچھے سلوک ہی کو جانتے ہیں۔ بکثرت امید لانے کا انعام، حکایت، واہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ رحمت الہی سے نا امید کرنے کا انجام، اچھی امید جہنم سے نجات کا سبب بن گئی۔ تیسری فصل ہے امید کا علاج اور اسے حاصل کرنے کا بیان، یہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں۔ جان لیجیے اس کے علاج کی حاجت دو قسم کے لوگوں کو پڑتی ہے۔ نمبر ایک، اس شخص کو جس پر مایوسی کا غلبہ ہو اور وہ عبادت کو ترک کر دے، اور وہ شخص جس پر خوف غالب اور عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنے میں اس حد تک بڑھ جائے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف میں ڈال دے۔ یہ دونوں شخص راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں اور افراط و تفریط کی طرف مائل ہیں۔ ان دونوں کو ایسے علاج کی ضرورت ہے جو ان کو اعتدال کی طرف لے آئے۔ لیکن دھوکے میں مبتلا شخص جو عبادت سے غفلت برتنے اور گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے مغفرت کا خواہاں ہو، تو ایسے شخص کے حق میں امید کی دوا زہر قاتل میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے شہد اس شخص کے لیے تو شفا ہے جس کے مزاج میں ٹھنڈک غالب ہو، مگر جس کے مزاج میں گرمی غالب ہو اس کے لیے زہر قاتل ہے۔
بلکہ دھوکے کا شکار شخص اپنے لیے صرف خوف کی ادویات استعمال کرے اور ان اسباب کو عمل میں لائے جو خوف پیدا کریں۔ واعظ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس زمانے میں واعظ کا انداز کیسا ہو؟ عالم کون؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرے، نہ انہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف کرے، یعنی کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ سے نا امید کرے اور نہ ہی بے خوف بنائے، تو اللہ کی رحمت پر امید دلائے اور گناہوں سے ڈرائے، وہ ہے عالم۔ اسباب امید ذکر کرنے کی وجہ حالت امید کیسے غالب ہو؟ امید کی حالت دو چیزوں کے ذریعے غالب ہوتی ہے، نصیحت پکڑنے کے ذریعے اور آیات احادیث اور آثار کے تتبع و تلاش کے ذریعے۔ نصیحت حاصل کرنے کے ذریعے امید کا غلبہ، اللہ کی عنایت، آیت مداینہ میں امید کا پہلو، امید کے متعلق 6 فرامین باری تعالی، پہلا فرمان اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ حضرت سیدنا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ رحمت اللہ الخالق فرمات کرتے، اہل عراق تم یہ کہتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے، جس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا، جبکہ ہم اہل بیت کہتے ہیں سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ امید کے متعلق 38 فرامین مصطفیٰ، پہلا، میری امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، اللہ عز و جل زلزلوں اور فتنوں کی شکل میں اسے دنیا میں سزا دے دے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے ہر فرد کو اہل کتاب میں سے ایک ایک شخص دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے۔ اسی طرح اور حدیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 9 ہے، اگر میرا بندہ زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے گا تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ مومن کی شان، مومن کعبہ معظمہ سے افضل ہے، مومن پاک اور ستھرا ہے، مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک بعض فرشتوں سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو یہ شفاعت مصطفیٰ کی روایت نمبر 36 پڑھتے ہیں، میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے محفوظ رکھی ہے، کیا تم اسے اطاعت گزاروں اور گناہوں سے پاک لوگوں کے لیے خیال کرتے ہو؟ یہ تو گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگوں اور سخت خطا کاروں کے لیے ہے۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ میں نے اس حوالے سے پڑھی ہیں، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت امید دلائی گئی ہے۔ امید کے متعلق 9 اقوال بزرگان دین ہیں۔ پہلا ہے، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ عز و جل نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ عز و جل کے کرم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا پردہ اٹھا دے، اور جس شخص کو دنیا میں اس کے گناہ کی سزا دے دی گئی ہو تو اللہ عز و جل کی عدل و انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اپنے بندے کو دوبارہ سزا دے۔ فرمان نمبر 7 ہے، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں،
اگر ایک نظر عنایت ہو گئی تو بدوں کو نیکوں کے ساتھ ملا دے گی۔ اللہ اللہ۔ حکایت ہے ایک جملہ دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بن گیا۔ حکایت ڈاکو حواریوں میں شامل ہو گیا۔ ایک سرکش کی مغفرت جیسی مانگ ویسی عطا۔ یہ چند مطلب حکایات ہیں بزرگوں کے حوالے سے۔ اللہ عز و جل سے بلند درجات کا سوال کیا کرو۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز دینا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا عفو و کرم بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ علیہ رحمہ کی مناجات مجوسی اسلام لے آیا، معاملہ وہم و گمان سے کہیں زیادہ آسان پایا۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا انعام۔ کسی نے حضرت سیدنا استاد ابو سہل سعلوکی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کو انتقال کے بعد خواب میں ایسی عمدہ حالت میں دیکھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان سے دریافت کیا کہ کس سبب سے آپ نے یہ مقام پایا۔ ارشاد فرمایا اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہ وہ اسباب تھے جو خوف زدہ اور مایوس لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرتے ہیں۔ بے وقوف اور دھوکے میں پڑے لوگوں کو ان میں سے کچھ بھی نہیں سنانا چاہیے، بلکہ انہیں وہ باتیں سنائی جائیں جنہیں ہم اسباب خوف میں ذکر کریں گے، اس لیے کہ اکثر لوگوں کی اصلاح صرف خوف سے ہوتی ہے۔ جیسے بری عادتوں میں ملوث غلام اور شرارتی بچے کو کوڑے، لاٹھی اور سخت کلامی کے بغیر راہ راست پر نہیں لایا جا سکتا، لہذا اس کے برعکس معاملہ کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان پر دین و دنیا میں اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے۔ آگے ہے خوف کا بیان۔ اس باب میں درج ذیل 9 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے خوف کی حقیقت کا بیان۔ خوف کی تعریف۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کے درپیش آنے کے خدشے کے سبب دل میں پیدا ہونے والے درد، سوزش اور گھبراہٹ کو خوف کہا جاتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں امید کی حقیقت بیان کرتے ہوئے خوف کی حقیقت بھی ظاہر ہو چکی ہے، اس لیے ہم یہاں اسے نہیں دہرائیں گے۔ جو بندہ اللہ عز و جل سے مانوس ہو جائے، یاد خداوندی اس کے دل پر غلبہ پا لے اور وہ ہر گھڑی اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا والا بن جائے تو اسے مستقبل کی کوئی فکر نہیں رہتی، اور اس کے لیے خوف و امید بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں تو دو لگامیں ہیں جو نفس کو اس کی اصلی حالت کی طرف واپس جانے سے روکتی ہیں، جبکہ مذکورہ شخص ان دونوں سے بلند رتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن واسطی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خوف بندے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں، جب دلوں پر اللہ کی یاد غالب آ جائے تو پھر ان میں خوف اور امید کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ محبت کرنے والا اگر محبوب کی جدائی کے خوف سے اپنے دل کو اس کے مشاہدے میں مشغول کرے تو ایسا مشاہدہ ناقص ہوگا، اگرچہ محبوب کا دائمی مشاہدہ سب سے بلند ترین مقام ہے، لیکن فی الحال ہم ابتدائی مقام کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خوف میں شامل امور رجا یعنی امید کی طرح خوف کی حالت میں بھی علم، حال اور عمل کے مجموعے سے مرتب ہوتی ہے۔ علم سے مراد ناپسندیدہ چیز تک لے جانے والے سبب کا علم ہے۔ مثلاً کسی شخص نے بادشاہ کی نافرمانی کی اور گرفتار کر لیا گیا تو اب اسے قتل کیے جانے کا خوف بھی ہے اور معافی و آزادی کی امید بھی، لیکن اسے جس قدر قتل تک لے جانے والے اسباب کا علم ہوگا اسی قدر اس کے دل میں خوف میں اضافہ ہوگا۔ مثلاً اس کی نافرمانی کا بڑا ہونا، بادشاہ کا انتقامی مزاج والا، غصیلا اور کینہ پرور ہونا، بادشاہ کے ارد گرد انتقام پر ابھارنے والوں کی موجودگی اور اس کے حق میں سفارش کرنے والوں کا نہ ہونا،
اور اس مجرم کا کسی ایسے وسیلے یا عمل سے خالی ہونا جو بادشاہ کے نزدیک اس کے جرم کی شدت کو کم کر دے وغیرہ وغیرہ۔ جس قدر ان اسباب کی زیادتی کا علم ہوگا اسی قدر دل میں خوف کی کیفیت زیادہ ہوگی، جبکہ ان اسباب کی کمزوری کے حساب سے خوف کی کیفیت میں بھی کمی ہوگی۔ خوف خدا کے اسباب کون سے ہیں؟ اللہ سے خوف کا معاملہ بھی یہی ہے۔ خوف خدا کبھی تو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کے سبب پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام جہانوں کو ہلاک فرما دے تو بھی اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی اور نہ کوئی اسے اس بات سے روک سکتا ہے۔ بعض اوقات خوف خدا کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بہت گناہ گار ہوتا ہے، جبکہ بسا اوقات ذات و صفات کی معرفت اور گناہوں کا ارتکاب یہ دونوں خوف خدا کا سبب بنتے ہیں۔ بندے کو جس قدر اپنے عیبوں کا علم ہو، یعنی گناہوں کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی، اللہ عز و جل کے جلال، بلندی اور بے نیازی کی معرفت حاصل ہو اور یہ بات پیش نظر ہو کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ اسی قدر اس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہوگا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خوف خدا کا حامل وہ شخص ہوگا جسے سب سے زیادہ اپنی ذات اور اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ اسی لیے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جب بندے کو اللہ کی کامل معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں سوزش اور خوف کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس سوزش کا اثر دل سے اس کے بدن، ظاہری اعضاء اور صفات پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت کی ہمیشہ ہمیں امید بندھائے رکھے۔ اللہ پاک ہمیں دینی احکامات کو خوب سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔